فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز وجل تحریک نور اسلام کے زیر اہتمام ہفتہ وار سلسلہ آپ کا سوال اور ہمارا جواب لیے حاضر ہیں. تو آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ دو مہمان موجود ہیں. تو آئیے اب ان کا ہم تعارف کراتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جو آج موجود ہیں، سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا مدنی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلام مدنی صاحب. تو ہمارے اس سلسلے میں جو ہے ہر ہفتے جو ہے مختلف موضوعات کے متعلق سوال کیا جاتا ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مزارات اولیاء کے متعلق. تو سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے آج حضرت علامہ مولانا مفتی شاہد رضا مدنی صاحب سے ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا جو ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، شرک ہے. تو آپ اس حوالے سے ہمارے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ رہنمائی فرمائیں کہ مزارات پہ جانا کیسا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ جی اظہر بھائی، آپ نے جو سوال کیا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مزارات اولیاء پہ جانا کیسا ہے. تو یہ بالکل اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے نزدیک جائز اور مستحسن عمل ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال شہداء احد کے مزارات پہ تشریف لے کے جاتے اور وہاں پہ آپ وہاں دعا بھی فرماتے. تو اس طرح یہ سلسلہ جو ہے سنت سے الحمدللہ ثابت ہے اور ہمیں جانا چاہیے. ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اور اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت کی یاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جانا بھی ثابت ہے، اور میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. تو لہٰذا اس کو شرک اور بدعت سے تعبیر کرنا یہ بالکل گمراہی اور جہلیت ہے. تو اس سے بچا جائے اور جایا جائے اور آسن طریقے سے حاضری دی جائے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ اچھے انداز میں اس کو جواب دیا. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ مزارات پہ جانے کا فائدہ کیا ہے، مطلب اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بالکل، مزارات اولیاء پہ جانے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو جیسا کہ ابھی گزشتہ حدیث مبارکہ میں گزرا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور قبروں کی زیارت کرنے سے، صاحب مزار کی صحبت میں جانے سے اور اس کی قبر کی زیارت کرنے سے بھی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. سب سے مین اور بڑی بات تو یہی ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد تازہ ہو، بندہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کو ترجیح دے. یہ سب سے بڑا فائدہ اور مین بنیادی فائدہ ہے یہ. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی اچھے انداز میں جواب دیا ہے. تو ابھی جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ مفتی زاہد اسلام مدنی صاحب سے ہے. مفتی صاحب، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مزارات پہ جانے کا، یعنی مزارات پہ حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز وجل اہل سنت کے نزدیک مزارات پہ جانا، جیسے کہ استاد محترم نے ارشاد فرمایا کہ جانا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. یہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ مزارات پر جانے کا طریقہ کیا ہے، حاضری کا طریقہ کیا ہے، اس سوال کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج بعض لوگ اور اہل تشیع رکھنے والے لوگ جو ہیں مزارات پر اون پٹان طریقے سے جاتے ہیں، عجیب و غریب انداز سے جاتے ہیں، وہاں جا کر ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارا الزام جو ہے وہ اہل سنت پہ لگایا جاتا ہے. تو میں اپنے اس سلسلے کے ذریعے سوشل میڈیا کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، میرے ٹیبل پہ فتاوی رضیہ شریف موجود ہے، اور یہ فتاوی رضیہ شریف کی نامی جلد ہے. اس میں سیدی امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ نے
باقاعدہ طور پر مزارات پر حاضری کا طریقہ بیان کیا۔ یہ فتاوی کی نامی جلد کا صفحہ نمبر ہے 522۔ اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سا غور سے الفاظ سنیے گا۔ مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنٹی کی طرف سے جائے، یعنی قدموں کی طرف سے جائے، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ میں کھڑا ہو۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مزار میں پاؤں کی طرف سے جائے اور 4 ہاتھ جو ہے وہ دور کھڑا ہو، اور پھر آگے آپ باقاعدہ جو ہے اصال ثواب کا طریقہ، فاتحہ خوانی کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور یہ فاتحہ خوانی کا طریقہ بیان کرتے کرتے پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اسی طرح سلام کر کے واپس آئے، مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ یعنی یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے۔ اعلیٰ حضرت بوسہ دینے سے بھی منع فرماتے ہیں، مزار کو ہاتھ لگانے سے بھی منع فرماتے ہیں۔ یہ ہے اہل سنت کی تعلیم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام۔ سجدہ حرام ہے، طواف بالاتفاق ناجائز ہے۔ تو اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ مزارات پر جائے تو پاؤں کی جانب سے جائے، حاضر اجازت لے، اور پھر 4 ہاتھ دور کھڑا ہو، وہیں فاتحہ خوانی کر کے سلام کر کے واپس آئے، نہ مزار کو ہاتھ لگائے نہ مزار کو بوسہ دے۔ مزار سے لپٹنا اور اس کے لیے جھکنا یہ تو بالکل منع ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم نہیں ہے، یہ اہل سنت کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی مزار پہ جا کر سجدے کرتا ہے، مزار پہ جا کر طواف کرتا ہے، تو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اہل سنت کی تعلیم ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہے، انہوں نے اپنے فتاوی شریف کے اندر مزار پر حاضری دینے کا یہ طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ ابھی مفتی شاہد رضا مدنی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ماشاءاللہ مفتی زاہد صاحب نے جو ہے مزارات پہ حاضری کے حوالے سے بتایا، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مزار پہ جو جا کے دعا مانگی جاتی ہے، تو کیا یہ دعا جو ہے یہ صاحب مزار سے مانگی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے؟ ماشاءاللہ اظہر بھائی آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم سوال ہے اور وقت کی ضرورت ہے، اور بالکل جب ہم مزارات پہ جاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، لوگ دوسروں کے ذہنوں میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں کہ یہ مزاروں پہ جا کے مانگتے ہیں، تو ہم مزاروں پہ بالکل نہیں مانگتے جا کے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اور ہمارا مانگنا یہ اللہ سے ہوتا ہے، صاحب مزار سے مانگنا ہمارا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہماری دعا کے اندر صاحب مزار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل احادیث سے اور صحابہ کے عمل سے، قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس بیس پہ ہم یہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وسیلے کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اس پہ بے شمار احادیث جو ہے نا پیش کی جا سکتی ہیں، واقعات بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ترمذی شریف اس وقت میرے سامنے ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 3578 حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ جو یہاں پہ بیان کی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے حضور کی بارگاہ میں آیا جو نبینا تھا، اور اس نے آگے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میری بینائی کو لٹایا جائے، میری بینائی واپس آئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنے کا کہا گیا، تو اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ حضور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اب دعا کرو، اور وہ جو دعا تھی وہ میرے آقا نے خود تعلیم فرمائی، اور وہ ترمذی شریف کے اندر یہ الفاظ دعا کے یہاں پر بالکل موجود ہیں۔ آپ سماعت بھی فرمائیں اور اپنے ایمان کو تازہ بھی کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب تو نے دعا یوں کرنی ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی کی رحمتی انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی رحمت کے وسیلے سے، اور بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں بکا،
آپ کی طرف، الا آپ کے ذریعے سے، الا ربی اپنے رب کی طرف، اپنی اس حاجت میں تاکہ اس کو پورا کیا جائے۔ آگے وہ نبینا صحابی اپنی دعا میں کہتے ہیں اللہم فشفعہ فیہ، اے اللہ اپنے محبوب کی شفاعت کو میرے حق میں قبول کیا جائے۔ تو جب یہ دعا مانگی تو راوی کہتے ہیں کہ وہ جو نبینا صحابی نماز پڑھنے گئے اور بعد میں اس نے دعا مانگی جو حضور نے تعلیم فرمائی، تو جیسے ہی وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ بینا ہو چکے۔ آئیے میں آپ کو ایک دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی بیان کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اس کی حدیث نمبر 3710 ہے۔ اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی اور بڑے احتیاط کرنے والے صحابی رسول تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑتا تو آپ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور دعا کے الفاظ حضرت عمر کے کچھ اس طرح ہوا کرتے تھے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسکینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسکینا قال فیسقون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بے شک ہم کنا نتوسلو، یہ ماضی استمراری ہے، اور صحابی جب حدیث بیان کرتے ہوئے جمع متکلم کے سیغے سے بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہ صحابی تمام صحابہ کے اجماع کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر کا یہ انداز تھا انا کنا نتوسل الیک، کہ بے شک ہم وسیلہ پیش کرتے تھے مولا تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، فتسکینا تو ہمیں سیراب فرماتا تھا، اور بے شک اب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں تیری طرف اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کا، فسکینا تو ہمیں سیراب فرما، اور آگے رابی فرماتے ہیں فیسقونا تو ان کو سیراب کر دیا جاتا۔ تو اب دیکھیں یہ دونوں احادیث مبارکہ ترمذی شریف کی اور بخاری شریف کی اس بات پہ واضح دلیل ہیں کہ وسیلہ پیش کیا جائے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، اور ہمارا بھی مزارات پہ جا کے دعا کرنا یہ مزارات صاحب مزار سے مانگنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہوتا ہے۔ صاحب مزار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صاحب مزار جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں ان کو جگہ ملی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی اچھے انداز میں یہ واضح فرما دیا کہ جو مزارات پہ جا کے جو ہے دعا جو مانگی جاتی ہے وہ صاحب مزار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ہی ساتھ مفتی صاحب نے جو ہے وسیلے کے متعلق بھی کافی دلائل دیے، اور ساتھ مفتی زاہد اسلام مدنی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی جو کہ حیات تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی جو کہ حیات تھے، زندہ تھے۔ تو آپ ارشاد فرمایا بعض لوگ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وسیلہ جو ہے صاحب مزار سے نہیں لیا جا رہا بلکہ زندوں سے لیا جا رہا ہے، لہذا آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو مردوں سے بھی وسیلہ جائز ہے، صاحب مزار سے بھی وسیلہ مانگا جا سکتا ہے؟ تو بالکل ایسی احادیث کریمہ احادیث کی کتابوں کی زینت ہے کہ جس کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ لیا۔ ایک صحیح سند کے ساتھ احادیث سید الحفاظ ابو بکر عبداللہ بن محمد رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب المصنف جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں قحط پڑ گیا اور لوگ پانی کو ترس گئے، تو حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے مبارک روزے پہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پریشان ہے،
اور تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے. آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ بارش عطا فرمائے. تو یہ گزارش کر کے، یہ عرض کر کے واپس لوٹ آتے ہیں. تو جب واپس آتے ہیں تو آ کر آنکھ لگ جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں تم عمر بن خطاب کے پاس جاؤ اور جا کر سلام کہو، انہیں بتاؤ کہ تمہیں بارش سے سیراب کیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنایا، اور جب ایک عاشق نے اپنے محبوب کا خواب سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. روئے. حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بارش عطا فرمائی کہ لوگ جو ہے پانی کے ساتھ سیراب ہو گئے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب مزار ہیں، اور صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر جا کر التجا کرتے ہیں. تو وہ بھی التجا اللہ سے ہی کر رہے تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا اور سرکار صاحب مزار ہیں. تو اس حدیث سے